اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. اب یہ امانتیں اس کے اہل تک پہنچا دو، پھر یہ عدل کی بات ہو گئی. اعدلوا هو اقرب للتقوی. منصب قضا سے شروع کرتے ہیں بات. منصب قضا کیا ہے دینی پیراڈائم میں؟ ارشاد. دیکھیں، ایک تو منصب قضا ہے جہاں بیٹھ کے آپ نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں اور آپ کی ذمہ داری ہو، آپ بطور ٹھیک یعنی قاضی حکومت کی طرف سے مقرر کیے گئے ہوں. ایک تو یہ ہے، ان ٹھیک کے ہے. جو فیصلے ہیں وہ تو ایک بالکل اور نوعیت ہے، پورا عدالتی نظام ہے. اور اگر آپ کے ہاتھ میں فیصلے کا قلم آ گیا تو وہ آپ عدل کے بغیر کریں گے تو وہ پورا عدالتی نظام جو ہے وہ ٹھیک ہے. تلپٹ ہو جائے گا، اور پورا جو داخلی استحکام ہے وہ بھی تلپٹ ہو جائے گا. اصل میں اسلامی ریاست جو ہے اس کی داخلی استحکام کا بنیادی اصول عدل ہے، اور اس کے خارجی استحکام کا جو بنیادی اصول ہے وہ جہاد ہے. خارجی سطح پر جہاد قائم نہ ہو تو خارجی سطح پر ریاست اسلامی مستحکم نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے. اور داخلی سطح پر اگر عدل قائم نہ ہو تو کبھی بھی داخلی استحکام اللہ کسی اسلامی اکبر. ریاست کو نہیں حاصل ہو سکتا. لیکن یہ دونوں باتیں ایسی ہیں، چاہے عدل کا قیام ہو داخلی طور پر اور جہاد کا قیام ہو خارجی طور پر، دونوں باتیں ایسی ہیں کہ جب بھی اس کو قائم کیا جاتا ہے منافقین اس میں ایکسپوز ہو جاتے ہیں. منافقین کو نہ جہاد سوٹ کرتا ہے خارجی سطح پر، نہ ان کو عدل سوٹ کرتا ہے داخلی سطح پر، اللہ اور ہمیشہ منافقین جو ہے اس میں وہ ایکسپوز ہوتے ہیں. لہٰذا نبی کریم جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس کو عدل کو قائم کرو، اور پھر یہ بھی فرمایا چاہے کسی قوم کی دشمنی ہو تمہاری تو لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. اور وہ جو امام شافعی کے بارے میں جو آتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ 113 صورتیں نہ بھی نازل کرتا، صرف ایک صورت نازل کر دیتا قرآن کی، اور لوگ اسی کو سمجھ کر اسی پر عمل کر لیتے تو انسانوں کی کامیابی کے لیے وہی ایک صورت کافی تھی. اور یہ انہوں نے سورۃ العصر کے بارے میں کہا تھا، سبحان وہ اللہ. مختصر سی صورت. لیکن امام غزالی نے اس سے بڑی بات کہی. انہوں نے کہا اگر اللہ سارا قرآن نہ بھی نازل کرتا، صرف ایک کلمہ نازل کر دیتا، تو اس کلمے کو لوگ سمجھ کر اس پر عمل کر لیتے تو انسانوں کی کامیابی کے لیے وہ ایک کلمہ ہی کافی تھا، اور وہ کلمہ ہے اعدلوا، عدل اللہ کرو. اس اللہ لیے اکبر. کہ عدل کا معنی ہے حقدار کو حق دے دو. سبحان اللہ. لہذا جو بھائی کا حق ہے اس کو دے دو، جو بہن کا حق ہے اس کو دے دو، جو ماں کا حق ہے ماں کو دے دو، جو والد کا حق ہے والد کو دے دو. سب ایک دوسرے کا حق دے دیں. اہل محلہ کا حق ہے، اور اسی طرح سارے جو حکمرانوں کا حق ہے حکمران عوام کا حق دے دیں، عوام حکمرانوں کا حق دے دیں. اور اسی طرح جو ہے سارے مسلمان وہ جو تابعی کا حق بنتا ہے وہ تابعی کو دے دیں، جو صحابی کا حق بنتا ہے وہ صحابی کو دے دیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بنتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیں، اور جو اللہ کا حق بنتا ہے وہ اللہ کو دے دے. عدل کی ضد ہے ظلم. جو حقدار کو حق نہیں دیتا وہ ظلم کرتا ہے. جو ہم ایک دوسرے کا حق نہیں دیتے تو ہم ظالم ہیں، اور جو تابعی کو اس کا حق نہیں دیتا وہ بڑا ظالم ہے، جو صحابی کو اس کا حق نہیں دیتا وہ اس سے بھی بڑا ظالم ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا حق نہیں دیتا وہ اس سے بھی بڑا ظالم ہے، اور جو اللہ کو اللہ کا حق نہیں دیتا وہ کائنات کا سب سے بڑا ظالم ہے. اس لیے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم. کائنات کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے، گویا اللہ کے حق کے اندر کوئی خرابی کرے. تو یہ پورا نظام جو ہے گویا عدل پر قائم ہے، اور اگر کوئی عدل قائم نہیں ہوگا تو اس کی جگہ ظلم آ جائے گا، اور ظلم آئے گا تو پورا نظام تلپٹ ہو جائے گا. کہ کسی نے کامیاب ہونا ہے تو وہ عدل، اور آپس میں فیصلے چھوٹی چھوٹی کوئی فیصلے کی ایک ذرا سا بھی فیصلہ کرنا ہو، چاہے آپ انتظامی حکمران ہوں چاہے آپ گھر کے حکمران ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نعمان بن بشیر آئے تھے کہ میری جو ہے نا میں نے بچوں کو گفٹ دینا ہے تو آپ گواہ بن جائیں. آپ نے فرمایا سارے بچوں کو گفٹ دیا ہے؟ کہا نہیں. فرمایا میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا. گویا سارے بچوں کو دیا جائے گا تو پھر یہ عدل ہوگا، سبحان اگر اللہ. سارے بچوں کو برابر نہیں دیا جائے گا تو یہ ظلم ہوگا. تو یہاں سے لے کر اللہ کو حق دینے پر پورا نظام عدل پر قائم ہے، اور اگر عدل نہیں ہے تو وہ ظلم ہے، اور جہاں ظلم ہے پھر وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نہیں آتی. سبحان اللہ. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو عہدہ ہے، یہ منصب، یہ اقتدار، یہ بھی اللہ کی امانت ہے؟ اس کی تو وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی. صلی اللہ کسی علیہ وسلم. شخص نے پوچھا تھا متی الساعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ. جب امانتیں ضائع ہونے لگیں
تو اس وقت قیامت کا انتظار کرو۔ تو اس نے پھر پوچھا کیف اذاعتھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے امانتیں ضائع ہوں گی؟ فرمایا کہ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، جب نااہل لوگ مناصب کے اوپر بٹھا دیے جائیں، فانتظر الساعہ، تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ ایک تو یہ قرب قیامت کی دلیل ہے کہ نااہل لوگ مختلف عہدوں پر آ جائیں گے، بڑے بڑے عہدوں پر نااہل لوگ بیٹھ جائیں گے، ایک تو قرب قیامت کی دلیل ہے، اور دوسرا اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جب کوئی نااہل آدمی کسی عہدے پر بیٹھتا ہے، فانتظر الساعہ، اس سے امید یہ رکھو کہ وہ برپا کرے گا وہ قیامت ہی ہوگی، وہ کبھی درست کام نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ ظلم کرے گا، وہ کبھی عدل، جب وہ خود جو ہے وہ بغیر صلاحیت کے اور بغیر کسی اہلیت کے آیا ہوگا تو وہ جو بھی فیصلے کرے گا وہ سارے کے سارے بغیر عدل کے ہوں گے، ظلم کے فیصلے ہوں گے، لہٰذا وہ جو بھی کام کرے گا وہ ایسے ہی سمجھو کہ جیسے وہ قیامت برپا کرے گا، فانتظر الساعہ۔ اور یہ بھی مفہوم اس کا ہو سکتا ہے جیسے بندر کے ہاتھ میں چھری پکڑا دیں تو اس سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، نااہل کو عہدہ دینا یہ ایک تو قرب قیامت کی دلیل ہے، اور دوسرا معاشرے کے اندر افراتفری پیدا کرنے کی دلیل ہے۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب آخری سوال آج کے پروگرام کا، جو جن کے پاس عہدے ہیں، جو بڑے ہیں، اقتدار ہے ان کے پاس، یا ججز ہیں، آپ نے قاضی کی بات کی، تو ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ جس منصب پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے قلم سے بڑے بڑے کام ہو سکتے ہیں، تو وہاں بھی خشیت خداوندی موجود ہو اور امانتیں پہنچائی جائیں یعنی اہل تک اور عدل کے ساتھ۔ اور آپ نے بہت اچھی بات کر دی، واضح ہو گئی یہ بات کہ صرف عدلیہ ہی کا کام نہیں ہے کہ وہ عدل کو فراہم کرے، ہمارے اندر بھی کچھ میٹرز لگے ہوتے ہیں، کیا ہم اپنی زندگیوں میں کیا عدل فراہم کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، یہ بڑے افراد، ان کی ڈس آنیسٹی جو ہوتی ہے، یہ خیانتیں جو ہوتی ہیں، بہت سے افراد ہیں، بڑے مناصب ہیں جن کہاں کہاں تک ذکر کیا جائے، یہ جو انٹلیکچول ڈس آنیسٹی ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب، یہ کیا ہوتی ہے؟ پڑھا لکھا شخص ایک چیزوں کو جانتا ہے، حق اور باطل کا فرق اس پر واضح ہے، قرآن فرماتا ہے نا کہ لا تلبسوا الحق بالباطل، حق اور باطل کو گڈمٹ نہ کرو۔ اگر کوئی اہل علم گڈمٹ کرتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس علم دیا وہ اس کا پاس نہیں رکھتا اور اس میں بھی وہ بددیانت ہے، ڈس آنیسٹ ہے، اس کے تعلق سے دین کیا فرماتا ہے؟ دیکھیں، اگر تو ہم چونکہ ہم جس دور میں بیٹھے ہیں ہم اسی دور کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ہمارے بہت کچھ حالات جو ہیں، آپ نے بڑی ملفوف انداز میں بات کی تو ہمیں ہر طرف جو ہے ڈس آنیسٹی نظر آتی ہے۔ تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سامنے آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ستاتی علی الناس سنون خداع، کہ لوگوں کے اوپر دھوکے کا دور آئے گا، اور دھوکے کی پھر ڈیفینیشن آپ نے فرمائی، یعنی ایسے سال آئیں گے جو دھوکے کے سال آئیں گے۔ تو آپ نے اس کی پھر ڈیفینیشن یہ فرمائی کہ یصدق فیہ الکاذب ویکذب فیہ الصادق ویؤتمن فیہ الخائن ویخون فیہ الامین۔ وہ ایسا دور ہوگا جس میں جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا، اور بددیانت کو خائن سمجھا جائے گا، اور جو یعنی جو امانت دار ہے اس کو خائن سمجھا جائے گا، اور جو بددیانت ہے اس کو امانت دار سمجھا جائے گا، یعنی حالات سارے خلط ملط اور یہ سب کچھ گڑبڑ ہو جائے گا۔ اور اس دور میں جس نے صحیح کرنا تھا، ڈاکٹر صاحب یہ ایک عام فرد کی بات میں نہیں کر رہا تھا، میں اہل علم کی بات کر رہا تھا، ایک دین پیش کرنے والا، یا ہمارا ایک بڑا صحافی ہے جو سب چیزیں جانتا ہے، جاننے کے باوجود وہ کوئی اور بات کہتا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو کیا ایسا شخص دین کے نزدیک پسندیدہ ہو سکتا ہے؟ وہ بددیانت ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ وہ پہلے بات ہو چکی کہ نفاق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس حدیث کا اگلا حصہ بھی سمجھ لیجئے، اس میں صحافی آتے ہیں
کہ ہم میڈیا والے دین کی بات کرنے والے آتے ہیں کہ کون آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دور میں جو لوگ معاشرے کی زبان ہوں گے وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ، جو بات کرنے والے ہوں گے، جو لوگوں کی رائے عامہ ہموار کرنے والے ہوں گے، وہ رویبضہ ہوں گے۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ رویبضہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا السفیہ الذی یتکلم فی امر العامہ، وہ احمق جس کو اپنے آپ کا پتہ نہیں ہوگا اور وہ سارے جہان کی باتیں کر کے لوگوں کی رائے ہموار کرنے کی اللہ کوشش کرے گا۔ اکبر، اللہ اکبر۔